بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ تبلیغ کی دوسری قسم ہے اجتماعی تبلیغ، یعنی لوگوں کو جمع کر کے کوئی وعظ کرنا، تقریر کرنا یا ان کو نصیحت کرنا، اس کو اجتماعی دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ و دعوت فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لہذا اگر کچھ لوگ اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے کام کریں تو باقی لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ اجتماعی تبلیغ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے کڑا ہو جائے اور وعظ کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے مطلوب علم کی ضرورت ہے۔ اگر اتنا علم نہیں ہے تو اس صورت میں اجتماعی تبلیغ کا انسان مکلف نہیں ہے، اور کم از کم اتنا علم ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں وعظ کے دوران غلط بات کہنے کا اندیشہ نہ ہو، تب وعظ کہنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ یہ وعظ و تبلیغ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھ کر میری بات سن رہے ہیں تو خود اس کے دماغ میں بڑائی آ جاتی ہے، اب خود ہی تقریر اور وعظ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ اس دھوکہ میں آ جاتے ہیں کہ یہ شخص علم جاننے والا ہے اور بڑا نیک آدمی ہے، اور جب لوگ دھوکے میں آ گئے اب خود بھی دھوکے میں آ گیا کہ اتنی ساری مخلوق، اتنے سارے لوگ مجھے عالم کہہ رہے ہیں اور مجھے اچھا اور نیک کہہ رہے ہیں تو ضرور میں کچھ ہوں گا، تبھی تو یہ ایسا کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ سارے لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ بہرحال وعظ اور تقریر کے نتیجے میں آدمی اس فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو تقریر اور وعظ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وعظ کہنے کے لیے کوئی بڑا کسی جگہ بیٹھا دے تو اس وقت بڑوں کی سرپرستی میں اگر کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وعظ اور تقریر پھر بھی ذرا حل کی بات ہے، لیکن اب تو درس قرآن اور درس حدیث دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ جس کے دل میں بھی درس قرآن دینے کا خیال آیا، بس اس نے درس قرآن دینا شروع کر دیا، حالانکہ قرآن کریم وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ جل شانہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر وہ صحیح بھی ہو تو بھی اس نے غلط کام کیا۔ اتنی سنگین وعید حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے باوجود آج یہ حال ہے کہ اگر کسی شخص کو کتابوں کے مطالعے کے ذریعے دین کی کچھ باتیں معلوم ہو گئیں تو اب وہ عالم بن گیا اور اس نے درس قرآن دینا شروع کر دیا، حالانکہ یہ درس قرآن اور درس حدیث ایسا عمل ہے کہ بڑے بڑے علماء اس سے تراتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ چہ جائے کہ عام آدمی قرآن کریم کا درس دے اور اس کی تفسیر بیان کرے۔ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کے 70-75 سال دین کے علوم پڑھانے میں گزارے۔ آخر عمر میں جا کر معارف القرآن کے نام سے تفسیر لکھی۔ اس کے بارے میں آپ مجھ سے بار بار فرماتے تھے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قابل تھا کہ تفسیر پر قلم اٹھاتا، میں تو حقیقت میں تفسیر کا اہل نہیں ہوں، لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو میں نے آسان الفاظ میں تعبیر کر دیا ہے۔ ساری عمر یہ فرماتے رہے، بڑے بڑے علماء تفسیر پر کلام کرتے ہوئے گھبراتے رہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح مسلم کے نام سے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ جمع فرما دیا ہے، اس کتاب میں صحیح احادیث تو جمع کر دیں، لیکن حدیث کی تشریح میں ایک لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی کتاب میں باب بھی نہیں قائم کیے، جیسے دوسرے محدثین نے نماز کا باب، طہارت کا باب وغیرہ کے عنوان سے باب قائم فرمائے ہیں۔ صرف اس خیال سے باب قائم نہیں فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کی تشریح میں کوئی بات کہہ دوں، اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، پھر اللہ جل شانہ کے یہاں اس پر میری پکڑ ہو جائے۔ بس یہ فرما دیا کہ میں حضور پاک علیہ السلام کی حدیثیں جمع کر رہا ہوں
اب علماء ان احادیث سے جو مسئلے چاہیں مستنبط کر لیں، یعنی مسئلے نکال لیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا نازک کام ہے، لیکن آج کل جس کا دل چاہتا ہے درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں صاحب نے درس قرآن دینا شروع کر دیا ہے، فلاں صاحب نے درس حدیث دینا شروع کر دیا، حالانکہ نہ علم ہے اور نہ درس دینے کی شرائط ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں، فتنوں کا بازار گرم ہے۔ لہذا کسی کے درس قرآن اور درس حدیث میں شریک ہونے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ جو شخص درس دے رہا ہے وہ واقعتاً درس دینے کے اہل ہے یا نہیں، اس کے پاس علم مکمل ہے یا نہیں، اس لیے کہ درس دینا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کے پاس کما حق علم نہ ہو اس کو اجتماعی تبلیغ و وعظ و تقریر نہیں کرنی چاہیے، البتہ ایسے شخص کو انفرادی تبلیغ میں حصہ لینا چاہیے۔ آگے اور بھی تفصیلیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔